بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ 4 پیغمبروں کے واقعات شیئر کروں گی جن کے نام ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یوش علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ تو میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کا طویل سلسلہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ صدیوں کے اس دور میں کس قدر انبیاء و رسل مبعوث ہوئے اس کی صحیح تعداد رب العزت ہی جانتا ہے۔ بعض کا تفصیل سے ذکر آیا ہے اور بعض کا صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد بالاتفاق تورات اور تاریخ حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد ان کی جانشینی کا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق کالب بن یوکنا نے ادا کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم بنت عمران کے شوہر تھے مگر نبی نہیں تھے۔ طبری کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس ہستی نے بنی اسرائیل کی روحانی اور دینوی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن عزیز میں آپ کا نام مذکور نہیں، لیکن سورۃ البقرہ میں بیان کردہ ایک واقعے کے متعلق سلف صالحین سے جو روایت منقول ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کا تعلق آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تورات میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام بوزی تھا۔ آپ علیہ السلام کا نام حزقی ایل ہے۔ عبرانی زبان میں اسم جلالت ہے اور حزقی کے معنی قدرت اور قوت کے ہیں۔ عربی زبان میں آپ علیہ السلام کے نام کا ترجمہ قدرت اللہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال آپ علیہ السلام کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ آپ کے زمانے بعثت کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ضعیف ہو چکی تھیں، اس لیے آپ علیہ السلام اسرائیلیوں میں ابن العجوز یعنی بڑھیا کا بیٹا مشہور ہیں۔ کتب تفسیر میں یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت سے یا ان کے بادشاہ سے جب ان کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ فلاں دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اعلاء کلمت اللہ کا فرض ادا کرو تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ یقین کر کے کہ اب جہاد سے بچ کر موت سے محفوظ ہو گئے ہیں، اب یا تو پیغمبر نے ان کی اسی حرکت پر ان کے لیے بد دعا کی یا اللہ تعالیٰ کو خود ان کی یہ بات پسند نہ آئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے غضب نے ان پر موت طاری کر دی اور سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ درج ذیل آیت میں ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے واقعے کو ملاحظہ نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ سو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر خدا نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا افضل فرماتا ہے، حالانکہ بہت لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موت حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں اور بزدلی سے جی چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ ابن کثیر میں سلف صالحین کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں طاعون وغیرہ پھیل گیا تھا۔ یہ لوگ 10,000 کی تعداد میں تھے، سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان وسیع میدان میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر واضح کرنے کے لیے موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا۔ 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر کھڑے ہو گئے اور ایک آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مر گئے۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ آئے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام آسان نہیں تھا، اس لیے ایک احاطہ کھینچ کر خطیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں اور ہڈیاں رہ گئیں۔ زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کا ان پر گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام انسانی ڈھانچوں کے انبار دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ بذریعہ وحی ان لوگوں کا پورا واقعہ آپ کو بتلا دیا گیا۔ آپ نے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ ان کی شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں: اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر ہڈی جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو۔ ترجمہ: اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔
یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر یہ حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے۔ ترجمہ: اے ارواح، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آؤ جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی سارے لاشیں ان کے سامنے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر سبحانک لا الہ الا انت۔ ابن کثیر میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی جماعت داد رواں کی باشندہ تھی جو شہر واسط سے چند کوس پر اس زمانے کی مشہور آبادی تھی، اور یہ فرار ہو کر اینچ کی وادی میں چلے گئے تھے تو ان کے ساتھ مندرجہ بالا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، بنی اسرائیل قوم سے اس کا تعلق تھا۔ بادشاہ وقت اس مرد بزرگ کی بہت قدر و منزلت کرتا تھا، مگر اس کی قوم بنی اسرائیل کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ آخر ایک روز اس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور اس کے نتیجے میں بہت سے علماء اور دوسری نیک ہستیوں کو قید کر لیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، مگر اس موقع پر بنی اسرائیل کا وہی مرد بزرگ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے حاکم وقت، اگر تو مجھے اچھا جانتا ہے اور دوست رکھتا ہے تو پھر میری قوم کے ان علماء اور دینی ہستیوں کو چھوڑ دے جنہیں تو موت کی سزا دینا چاہتا ہے، تو ان لوگوں کو میرے حوالے کر دے کیونکہ یہ بے گناہ ہیں اور میں ان کا متکفل ہوں۔ جس وقت ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو میں خود ان کی جگہ عدالت میں حاضری دوں گا۔ بادشاہ نے ان قیدیوں کو اللہ کے اس نیک بندے کے حوالے کر دیا جس نے ان کی بیڑیاں کاٹ کر انہیں رہا کر دیا۔ اس دن سے یہودیوں نے اللہ کے اس نیک بندے کا نام ذوالکفل رکھ دیا۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں اسلامی تاریخ خاموش ہے۔ ان کے دور اور عہد حکومت کے بارے میں واضح اشارے نہیں ملتے، تاہم قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوا اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کے حالات یاد کرو، یہ سب صابر بندے ہو گزرے ہیں اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالکفل کا ذکر صرف پیغمبروں کی فہرست میں آیا ہے۔ قرآن کے علاوہ توریت یا اور کسی اور مقدس کتاب میں ان کا تذکرہ موجود نہیں ہے جس سے ان کے حسب و نسب یا حالات زندگی کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ البتہ ابن جریر نے ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی الیاس علیہ السلام جب بہت ضعیف ہو گئے اور جب امور سلطنت کی ادائیگی میں نے مشکلات پیش آنے لگیں تو ایسے میں حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا جو کہ ان کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے فرائض احسن طریقے سے سنبھال سکتا ہو۔ اس مقصد کے لیے ایک روز حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک بڑے میدان میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، لوگوں میں تمہاری رہنمائی اور دینی امور کی دیکھ بھال کے لیے اپنا ایک جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ہجوم میں سے بہت سے آدمیوں نے اٹھ کر کہا، حضرت ہمیں اپنا جانشین مقرر کیجیے، ہم آپ کے بعد اپنی قوم کی اچھی طریقے سے رہنمائی کر سکیں گے۔ آپ نے کہا، میرا جانشین وہی شخص مقرر ہو سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات ذکر الہی میں بسر کرے اور کبھی بھی اس پر غصے کی کیفیت طاری نہ ہوئی ہو۔ یہ سن کر مجمع میں سے ایک شخص نے اٹھ کر بآواز بلند کہا، میں ان تمام باتوں پر کاربند رہوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب دوبارہ اپنی باتیں دہرائیں تو اس شخص نے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کا اقرار کیا۔ اگلے روز حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر مجمع بلایا اور اپنا گزشتہ اعلان دہرایا۔ وہی شخص پھر اٹھا اور تینوں شرائط پوری کرنے کا عہد کیا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ یہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے جنہوں نے زندگی میں کسی موقع پر بھی غصے یا ناراضگی کا اظہار نہ کیا اور حضرت الیاس کی شرائط پر ثابت قدمی سے عمل کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جو ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس تک قید میں رہے۔ بعض مفسرین حضرت حزقی علیہ السلام کا لقب ذوالکفل بتاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں۔ آپ کے مقام و وفات اور دور کے بارے میں کتابوں میں زیادہ تفصیلات موجود نہیں۔ حضرت یوش علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم کی سورہ کہف میں 2 مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق کا ذکر آیا اور مفسرین اس پر متفق ہیں
کہ وہ حضرت یوش بن نون فراہیم بن یوسف بن یعقوب علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کے علاوہ توریت میں انہیں یشوع کہا گیا ہے اور مجموعہ توریت میں ان کے نام سے ایک صحیفہ بھی شامل ہے۔ حضرت یوش علیہ السلام نے اپنی تمام عملی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک رفیق کار کے طور پر گزاری اور ان کی خدمت میں رہ کر کسب فیض حاصل کیا۔ یہ وہ دور تھا جب مشرک اور ظالم قومیں ارض مقدس کو پامال کرتی رہتی تھیں۔ ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالموں کے ظلم کا جواب دینے کے لیے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا لشکر تیار کیا، مگر کوئی عملی اقدام کرنے سے قبل ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ابن تاثیر نے رقم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوش کو اس لشکر کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کام حضرت یوش سے لیا۔ مختصر یہ کہ حضرت یوش علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس کی جانب بڑھے اور سب سے پہلے اریحا میں داخل ہوئے۔ وہاں کے حاکم کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور شہر کو قبضے میں لے لیا۔ اس کامیابی کے تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے ارض کنعان اور بیت المقدس کو بھی فتح کر لیا۔ اس کامیابی کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فاتحین کو یہ حکم ملا کہ مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح اس ملک میں داخل نہ ہونا، بلکہ عجز و انکساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہوئے قدم رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل فتح کے نشے میں سرشار ہو کر خدا کے اس حکم کو نظر انداز کر بیٹھے۔ انہوں نے مغرور اور متکبر انسانوں کی طرح خود پسندی اور نخوت کا ثبوت دیا، جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب الہی نے انہیں آن پکڑا۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر اس واقعے کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، اور جب ہم نے حکم کیا کہ تم لوگ اس آبادی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ اس کی چیزوں میں سے جس جگہ تم رغبت کرو، بے تکلفی سے، اور دروازے میں داخل ہو جانا، جھکے اور کہتے جانا کہ توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں اور ابھی مزید برآں اور دیں گے دل سے نیک کام کرنے والوں کو۔ سو بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس سے ان کی فرمائش کی گئی تھی۔ اس پر ہم نے ان ظالموں پر نازل کی ایک آفت سماوی، اس وجہ سے کہ وہ حکم عدولی کرتے تھے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرما بردار بندے جب کسی سے لڑتے ہیں تو محض رضا الہی کے تحت ان کے نزدیک جنگ کا مقصد محض ظلم کو مٹانا اور کلمہ حق کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اس کی نمایاں مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہیں، جبکہ مکہ معظمہ کو شرک اور ظلم سے پاک کرنے کے بعد آپ فاتحانہ داخل ہوئے تو عجز و انکساری کا یہ حال تھا کہ ناقے پر بیٹھے ہوئے آپ اس قدر جھک گئے تھے کہ ریش مبارک کجاوے سے چھو رہی تھی، اور جب حرم پاک میں قدم رکھا تو فوراً بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت یوش علیہ السلام نے اپنے دور میں بہت سی فتوحات حاصل کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت کالوب بن یوکنا علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک روز حضرت الیاس علیہ السلام کھیتوں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے وہاں کھیتوں کے مالک کو دیکھا جو کہ ہل چلا رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا تو وہ دوڑا ان کے قریب آ گیا اور آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ بھائی تو کون ہے اور کس لیے میرے ساتھ چل رہا ہے؟ اس پر کھیت کا مالک بھاگا گیا اور اپنا بیل لے آیا۔ پھر اس نے بیل کو ذبح کیا، اپنی لکڑی کا ہل جلا کر آگ روشن کی اور بیل کا گوشت بھون کر خدا کی راہ میں لوگوں میں بانٹ دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کھیت کے مالک کی اس خلوص نیت اور خدا پرستی پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ کھیت کے مالک نے کہا میں آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے پسند فرمایا اور اپنے ساتھ کر لیا۔ کھیت کہ جس مالک کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا منصب عطا کیا۔ آپ کا زمانہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 1300 سال پہلے کا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس کے حالات پر زیادہ تفصیل سے روشنی نہیں ڈالی گئی، صرف 2 صورتوں میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد ہوا اور اسماعیل اور الیاس اور لوط اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت فرمائی۔ بعض دوسرے نبیوں کی نسبت حضرت الیاس علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔
ایک روز اہل اریحا نے آپ سے شکایت کی، پانی میں شوریت کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ آپ نے لوگوں کو تھوڑا سا نمک دیتے ہوئے کہا، یہ لے جا کر پانی میں ڈال دو، تمہاری شکایت دور ہو جائے گی۔ لوگوں نے جیسے ہی نمک پانی میں ڈالا تو وہ شیریں ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ مثلا بادشاہ دمشق ایک عرصے سے برص کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس کے چند آدمیوں کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا اور کہا کہ اگر تمہاری قوم میں کوئی خازق ہو تو اس کا پتہ بتاؤ، بادشاہ کا علاج کیا جا سکے۔ اس موقع پر سب نے حضرت علیہ السلام کا نام تجویز کیا۔ ان لوگوں نے آپ کے پاس آ کر جب مسئلہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، بادشاہ سے کہو کہ وہ ندی میں جا کر نہائے۔ بادشاہ کے دوست یہ مشورہ سن کر اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکے، مگر جو لوگ حضرت علیہ السلام سے واقف تھے انہوں نے کہا، آپ ان کے مشورے پر ضرور عمل کریں۔ چنانچہ جب بادشاہ ندی پر جا کر نہایا تو اسے صحت کاملہ عطا ہوئی، جس پر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے انعام و اکرام کے طور پر بہت سے تحائف حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بھجوائے، مگر آپ نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو بہت بلندی اور سرفرازی عطا فرمائی۔ حضرت علیہ السلام نے وفات سے چند لمحے قبل حضرت ذی الکفل کو بلایا اور ان کو اپنا جانشین مقرر فرما کر اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مکمل ویڈیو۔ تو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری مزید آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔